हेलो एवरीवन। आज का ये वीडियो चंद्रगुप्त मौर्य की दौरी हुकूमत या रीन के बारे में है। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य अम्पायर या डायनेस्टी ख़ानदान का पहला बादशाह रूलर था जिसने इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर हुकूमत की। 324 BC से लेकर 300 BC तक चंद्रगुप्त मौर्य ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर हुकूमत की। चंद्रगुप्त के अर्ली लाइफ पहले लाइफ के बारे में कोई ख़ास मालूमात जो है वो हिस्टोरियन के पास नहीं है। कोई ऐसी ऑथेंटिक सोर्स भी नहीं है कि इससे पता चले कि चंद्रगुप्त का जो अर्लियर लाइफ था वो कैसे था। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नंदा एम्पायर का जो आखिरी रूलर या बादशाह था उसका नाम दाना नंदा था। हिस्टोरियंस और स्कॉलर्स के मुताबिक चंद्रगुप्ता की ताल्लुकात दाना नंदा के साथ जो है वो ख़राब हुई और इसी वजह से दाना नंदा ने चंद्रगुप्ता को जो है वो मुल्क से बाहर कर दिया, मतलब उसे एग्ज़ाइल कर दिया मुल्क से। जस्टिन एक हिस्टोरियन है, एक राइटर है, उसके मुताबिक चंद्रगुप्ता जो है वो अलेक्जेंडर द ग्रेट के पास चला गया, क्योंकि उस वक्त अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर जो है वो इन्वेजन हमला किया था और चंद्रगुप्ता उसके पास चला गया और उससे हेल्प मांगी कि हम दाना नंदा की जो एम्पायर है, जो हुकूमत है, उसे ख़त्म कर देंगे और उसकी जगह ख़ुद जो है वो बादशाह या रूलर बन जाएगा। लेकिन चंद्रगुप्ता जो है वो एक बहुत प्राउडफुल बंदा था और इसी वजह से अलेक्जेंडर जो है वो उसके साथ उसकी नहीं बनी और अलेक्जेंडर द ग्रेट ने चंद्रगुप्ता को मारने की जो ऑर्डर्स है वो दे दिए। जस्टिन के मुताबिक चंद्रगुप्ता जो है वो अलेक्जेंडर की जो इम्प्रिजमेंट थी उससे जो है वो भाग गया और दूसरे इलाक़ों में जो है वो चला गया और इस तरीके से चंद्रगुप्ता को अलेक्जेंडर की जो है वो हेल्प नहीं मिली दाना नंदा के ख़िलाफ़। चंद्रगुप्त मौर्य को अलेक्जेंडर से हेल्प मदद न मिलने के बाद उसने चाणक्य से मदद मांगी। चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है। चाणक्य जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उस वक्त एक बहुत काबिल और पढ़ा लिखा आदमी था और उसका नंदा की जो आखिरी लास्ट रूलर है दाना नंदा के साथ जो है वो ताल्लुकात ख़राब थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने जो है दोनों ने इकट्ठे जो है वो दाना नंदा के ख़िलाफ़ जो है वो मिलिट्री कैंपेन शुरू की और इसमें वो कामयाब भी हो गए और चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने दाना नंदा को जो है वो किंगशिप से, बादशाह से या तख्त से जो है वो हटाया और ख़ुद 324 BC में मगाधा जो आजकल प्रेजेंट डे बिहार है उसमें जो है वो तख्त नशीन हुआ, जिसे इंग्लिश में असेंडेड द थ्रोन कहते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य असेंडेड द थ्रोन ऑफ मगाधा और इसी तरह चंद्रगुप्त मौर्य की तख्त नशीनी के बाद इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हिंदुस्तान में जो है वो नंदा की जो अम्पायर थी, ख़ानदान था, डायनेस्टी थी, उसकी हुकूमत ख़त्म हुई और मौर्य अम्पायर या डायनेस्टी ख़ानदान की जो है वो हुकूमत इंडियन सब कॉन्टिनेंट में शुरू हुई और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य अम्पायर या डायनेस्टी की जो है वो बुनियाद रखी। चंद्रगुप्त मौर्य की तख्त नशीनी के बाद उसकी जो अटेंशन है वो ग्रीक की जो इलाक़े थे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अलेक्जेंडर द ग्रेट ने कब्ज़ा किए थे, तो उन इलाक़ों पर जो है वो चंद्रगुप्ता की जो है वो अटेंशन हुई और चंद्रगुप्ता ने इन इलाक़ों पर जो है वो हमला कर दिए और अलेक्जेंडर की जो यहाँ पर ग्रीक की जो जनरल्स थे उसके साथ उन्होंने जो है वो जंग किए और जंग में चंद्रगुप्त मौर्य ने ग्रीक्स की जनरल्स जो है उसको और उस शिकस्त दी और ग्रीक फौज को जो है वो शिकस्त दी और ग्रीक के इलाके पंजाब को जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है वो कब्ज़ा कर दिया और अपनी मौर्यन अम्पायर का हिस्सा बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब को कब्ज़ा करने के बाद
اس نے اپنی اٹینشن جو ہے وہ سورسترا، جسے کتیوار بھی کہا جاتا ہے، جو آج کل ماڈرن ڈے میں اسے گجرات کہا جاتا ہے اور یہ گجرات کا علاقہ ہے انڈیا میں، اس کی طرف جو ہے وہ اٹینشن کی اور اس کے میں جو ہے وہ اس قبضہ کر لیا اس نے، اور وہاں پر جو ہے انسکرپشن بھی ملتے ہیں چندر گپت موریہ کی جو ہسٹری کے بارے میں۔ وہاں پر جوناگڑھ روک انسکرپشن جو ہے وہ ملے ہے، جو رودرامن میں ہے، یہ گجرات میں ایک جگہ ہے، وہاں پر ہے، یہ پکچر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس پر جو ہے وہ چندر گپت موریہ کی جو ہسٹری ہے اور گجرات میں جو اس کی حکومت تھی، یہ اس کے بارے میں جو ہے لکھائی ہے، انسکرپشنز ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے وہ سورسترا یا کتیوار جو پریزنٹ ڈے گجرات ہے، وہ چندر گپت موریہ نے قبضہ کیا تھا۔ انڈین سب کانٹیننٹ کا جو پنجاب کی ویسٹ کی سائڈ پر جو ہے وہ افغانستان اور بلوچستان کی ان علاقوں پر جو ہے وہ الیگزینڈر دی گریٹ نے ان کو قبضہ کیا تھا، اور الیگزینڈر دی گریٹ کے بعد یہاں پر گریک کمانڈر تھا یا ایڈمنسٹریٹر تھا، فوج کا جو سربراہ تھا، وہ اس کا نام تھا سیلیوسیس۔ تو سیلیوسیس نے یہ ایک پلان بنایا کہ میں چندر گپت موریہ سے پنجاب اور دیگر جو گریک کے علاقے ہیں وہ میں واپس جو ہے اس کی ریکور کروں گا۔ تو اس نے 305 BC میں جو ہے وہ ان علاقوں کو ریکور کرنے کا جو ہے وہ ایک اٹیمپٹ کوشش کی، اور 305 BC میں اس نے انڈس جو ہے وہ فوج کے ساتھ کراس کی اور ان علاقوں کو قبضہ کرنا چاہا، لیکن چندر گپت موریہ نے سیلیوسیس کو جو ہے وہ گریک کمانڈر کو جو ہے وہ شکست دی، اور شکست کے بعد سیلیوسیس گریک کمانڈر نے چندر گپت موریہ کے ساتھ جو ہے وہ ایک ٹریٹی معاہدہ کیا، اور اس معاہدے میں سیلیوسیس نے گریک کے جو علاقے تھے وہ صرف 500 ایلیپنٹس کے بدلے میں جو ہے وہ چندر گپت موریہ کو دے دیے۔ تو ان علاقوں میں 4 جو ہے وہ پروونسز شامل تھے گریک علاقوں کے۔ پروونسز کو سترپیز بھی کہا جاتا ہے، سترپی مطلب پروونس۔ تو سیلیوسیس گریک کمانڈر نے چندر گپت موریہ کو جو ہے وہ 4 سترپیز یا پروونسز جو ہے وہ حوالہ کیے، اور اس کے ایکسچینج میں بدلے میں اس نے 500 ایلیپنٹس جو ہے وہ اس سے لے لیے۔ سیلیوسیس نے معاہدے کے تحت جو سترپیز یا پروونسز چندر گپت موریہ کو جو ہے وہ حوالہ کیے تھے، تو وہ ماڈرن ڈیز کی میں جو ہے وہ افغانستان اور پاکستان کے علاقے، اس میں ہرات جو اس وقت اسے آریہ کہا جاتا تھا، یہ چندر گپت موریہ کو جو ہے وہ حوالہ کیا یہ پروونس۔ اس کے علاوہ قندھار جو ماڈرن ڈے افغانستان میں ہے، تو اس وقت اسے آراکوسیا جو ہے وہ کہا جاتا تھا، تو یہ پروونس یا سترپی بھی سیلیوسیس نے چندر گپت موریہ کو جو ہے وہ حوالہ کی۔ اس کے علاوہ ماڈرن ڈے بلوچستان جو پاکستان کا حصہ ہے، یہ بھی گریک کا ایک پروونس تھا، تو یہ بھی سیلیوسیس نے چندر گپت موریہ کو حوالہ کی، جسے اس وقت گدروسیا جو ہے کہا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ کابل جو ماڈرن ڈے افغانستان میں ہے، تو وہ بھی گریک ٹائم میں جو ہے وہ گریک کی ایک پروونس یا سترپی تھی، تو یہ بھی سیلیوسیس نے چندر گپت موریہ کو حوالہ کیا، اور اس وقت اسے پروپانیسادیائی کہا جاتا ہے۔ گریک کمانڈر نے یہ 4 پروونسز سترپیز حوالہ کرنے کے علاوہ اپنا ایک ایمبیسڈر جو ہے وہ بھی چندر گپت موریہ کی کورٹ میں دربار میں جو ہے وہ بھی بھیجا۔ اس کا نام ہے مگستھینس، اور میگستینس جو ہے وہ ہسٹورین اور رائٹر بھی ہے۔ اس نے انڈین سب کانٹیننٹ میں جو ہے اس پر جو ہے بہت ساری کتاب جو ہے وہ لکھی ہے، ہسٹری کے بارے میں، سوشل پولیٹیکل کنڈیشن کے بارے میں، چندر گپتا کے بارے میں اس نے جو ہے لکھی ہے۔ تو یہ اس ٹریٹی کا حصہ، اس معاہدے کا حصہ یہ بھی تھا کہ میگستینس جو ہے وہ چندر گپت موریہ کی کورٹ میں دربار میں جو ہے وہ ایک ایمبیسڈر کے طور پر جو ہے وہ رہے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور ہسٹورین ہے، رائٹر ہے، اس کا نام ہے پلوٹارک۔ پلوٹارک کے مطابق جب چندر گپت موریہ نے گریک سے یہ علاقے جو ہے وہ قبضہ کیے،
اور بعد میں جو 4 پروونسز یا صوبے ہیں وہ بھی معاہدے کے ذریعے لے لی اس نے. تو اس کے بعد چندر گپت موریہ نے اپنی جو اٹینشن ہے وہ دیگر جو انڈین سب کانٹیننٹ کے علاقے ہیں اس پر فوکس کی، اور سارا جو انڈیا ہے، ہول آف انڈیا، وہ چندر گپت موریہ نے جو ہے وہ قبضہ کر لیا. پلوٹارک کے مطابق چندر گپت موریہ نے سارے ہندوستان کو قبضہ کرنے کے لیے 6 لاکھ کی جو فوج تھی وہ استعمال کی تھی. جینزم کے مطابق یا جینا کے مطابق چندر گپت موریہ نے جو ہے وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ تخت یا بادشاہت جو ہے وہ اپنے بیٹے بندوسارا کو دے دی، مطلب ایبڈیکیٹڈ دا تھرون ان فیور آف ہز سن. اور اسی کے ساتھ جینزم کے مطابق، اس کے لٹریچر کے مطابق، چندر گپت موریہ نے جو ہے وہ جینزم کو بھی قبول کیا تھا، اس مذہب کی پیروکار پالور جو ہے وہ بنا تھا. اور جینزم میں جو مونک ہوتے ہیں، جیسے پادری بھی ہم کہہ سکتے ہیں، تو اس مونک کی طرح اس نے جو ہے چندر گپت موریہ نے اپنی زندگی گزارنا شروع کی اور میسور کی طرف وہ چلا گیا. اور بعد میں جو ہے 300 BC میں جو ہے اس کی موت ہوئی. موت اس کی کیسی ہوئی کہ جینزم کی جو لٹریچر ہے اس کے مطابق چندر گپت موریہ کمیٹڈ سوسائڈ بائی سلو سٹارویشن ان دا افروڈ جین مینر ایٹ سروانا بلگولوا. اس کا مطلب، سٹارویشن کا مطلب یہ ہے جب انسان کھانا نہ کھائے، اور کھانا نہ کھانے کی وجہ سے دھیرے دھیرے جو ہے اس کی موت ہو جائے. تو جینزم لٹریچر کے مطابق چندر گپت موریہ نے بھی 300 BC میں ایسے کیا تھا اور اس کی ڈیتھ ہوئی تھی. تو اس ویڈیو میں ہم نے چندر گپت موریہ کی جو حکومت ہے وہ اسٹڈی کی. اگر اس کے بعد جو ہے وہ چندر گپت موریہ کے بعد بندوسارا جو ہے وہ انڈین سب کانٹیننٹ میں دوسرا مورین امپائر کا جو ہے وہ رولر یا بادشاہ بنا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور دیگر جو ہسٹری کے مطابق یا سیوس کے مطابق جو بھی انفارمیٹیو ویڈیوز ہے وہ بھی ہمارے چینل میں ہے، وہ اسے بھی آپ دیکھ لیں. شکریہ. تھینک یو.